حمد و تعریف عزت و بڑائی بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو یقیناً اس عظیم کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ اس عظیم کائنات کی تخلیق میں اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی شورا نہیں۔ درود و سلام پیارے حبیب محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے یقیناً یہ دین اسلام ہم تک اکمل اور مکمل پہنچایا، اور اس دین اسلام کی تبلیغ میں بڑی پریشانیوں، صعوبتوں اور تکلیف کا سامنا کیا۔ رحمتیں برکتیں اللہ کے نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ان قریب انشاءاللہ ہم عید الاضحیٰ کا دن پائیں گے، جہاں مختلف لوگ جذبہ سنت ابراہیمی کو بڑے جذبے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قربانی ہے، یہ تو اس قصے کا اختتام تھا جسے ہم سب نے بخوبی لے لیا۔ اس کے سیاق میں اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا تھی، اس کے پیچھے باپ اور بیٹے کی محبت کا قصہ، اس کے پیچھے ایک بندے کا اپنے رب سے تعلق اور اس کی فرما برداری کا قصہ، تو انشاءاللہ آج ہم اس کے سیاق میں بات کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، قرآن ان کے بارے میں کیسے کیسے اچھے اچھے الفاظ ان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قرآن مجید میں حکم دیا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر تلاوت کیجئے نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آپ علیہ ابراہیم علیہ السلام کی خبر لوگوں کو دیجئے۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، ایک جگہ فرمایا کہ بے شک یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ایک جگہ ذکر فرمایا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ تو ہمارے چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ کہیں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ خلیل جس کا ہم عام معنی دوست کے کرتے ہیں، لیکن یہ دوست نہیں، خلیل کے اندر ایک گہرا معنی ہے، گہرا دوست، ایسا دوست جس کی محبت بندے کے دل میں، مرکز میں، درمیان میں، دل کے اندر جگہ بنا لے، ایسے دوست کو خلیل کہا جاتا۔ عام دوست نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کے طور پہ لیا۔ فإن اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلیل کے حوالے سے بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ قد اختارنی، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے، کما اتخذ ابراہیم خلیلا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اسی طریقے سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی، کہ بے شک ہر نبی کا ولاۃ من النبیین، کوئی خاص دوست ہوتا ہے نبیوں میں سے۔ ہر نبی کا دیگر نبیوں میں سے کوئی خاص دوست ہوتا ہے۔ وَإِنَّ وَلِيِّ، اور میرا وہ دوست کون ہے؟ ابھی، میرا باپ، اور خلیل ربی، اور میرے رب کا جو خلیل ہے مراد ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا باپ قرار دیا، اور اس کا سبب کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے آل میں سے، اور اسماعیل کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی ان اول الناس بابراہیم، کہ بے شک ابراہیم کے زیادہ قریب تو وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی، یہ سب سے قریب ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہذا النبی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ تو دوست ہے مومنین کا، ایمان والوں کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار بہت ملیں گے آپ کو کہ ہم ابراہیمی ہیں، سب سے بڑھ کے یہودی ملیں گے، عیسائی ملیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے آل میں سے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب میں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے قریب جو ان کی پیروی کرتے ہیں، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی، اور جو اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، اس کے ساتھ ایمان لانے والے۔ ایک جگہ فرمایا سلام علی ابراہیم،
سلامتی ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے کہے کہ اس پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں محسنین، نیکوکاروں کو. یہ مختصر سا تعارف، اس کے علاوہ بھی کئی آیات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے لیے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اب ہم اس قصے کی طرف چلتے ہیں جو سورہ الصافات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. کھڑکی کو آپ اس قصے کو لازمی پڑھیے گا. سورۃ الصافات کے اندر قربانی کا جو یہ قصہ یہ بیان کیا گیا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے یہ مستقل آزمائش کے بعد آزمائش کے اندر رہی. اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیتا، اس کو یہ پار کر لیتے، پاس کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اور امتحان میں ان کو مبتلا کر دیتے. آپ ان کی سیرت دیکھیں گے کہ جب جوان ہوئے، رب تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی لوگوں کو، تو سب سے بڑھ کے مخالفت کس نے کی؟ خود کے باپ نے، خود کے والد. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ باپ نے یہ دھمکی دے دی کہ اگر تو اپنے کام سے باز نہیں آیا، اگر تو نے ہمارے ان بتوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا تو تجھے یہاں سے نکال دیں گے، تجھے یہاں سے رجم کر دیں. رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار کے سنسار کرنا. پھر اولاد نہیں تھی، جوانی گزر گئی. یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑھ کے آزمائش کے اندر میں مبتلا ہوں. نبی جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا امتحان اتنا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ابتلا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا ایمان والا ہے، یہ کتنا برداشت کرنے والا ہے، اس کے اندر کتنا صبر موجود ہے. تو یہ امتحان ایسا نہیں ہے کہ برے لوگوں کے اوپر آتا ہے، اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے ڈالے، ان کو مبتلا کیا. تو الغرض ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے اندر آزمائے گئے، اس کے بعد بڑھاپے میں آزمائے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا. تو فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین، وہ مجھے ضرور کوئی رستہ دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا. اس سے مراد ان کی ہجرت ہے کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا آبائی علاقہ عراق چھوڑا، اس کے بعد شام کی طرف سفر کیا، پھر اسی طریقے سے فلسطین، مصر اور دیگر جگہ سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف گئے. اور دعا کی ساتھ میں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور ان کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عطا کی. بڑھاپے میں ملنا اولاد کا، پوری جوانی گزر جائے بغیر اولاد کے، اس کا کیا درد ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. اور اس کے بعد بڑھاپے میں مل جانا کتنی بڑی خوشی ہے. اس کے بعد ایک اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا، ایک اور امتحان لیا. اور وہ امتحان کیا تھا کہ اولاد دے دی ہے، اب اس اولاد کو ذبح کریں. فبشرناہ بغلام حلیم. جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے، نیک صالح، نیکوکار میں سے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی ایک لڑکے کی، اور اس کی صفت کیا بیان کی کہ وہ حلیم ہوگا. حلیم کیا ہے؟ بردبار، معاملہ فہمی، معاملات سمجھنے والا، یہ صفت حلیم ہے. اس صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بچہ بڑا ہوا اور دوڑنے لگا، کاموں میں باپ کا ہاتھ بٹانے لگا، اس موقع پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب دکھایا گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا. قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا، سوتے ہوئے یہ بات دیکھی، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں، تو کیا کہتا ہے. سبحان اللہ، جیسا باپ نیک صالح رب کا فرما بردار، بیٹا بھی
فٹ سے کہتا ہے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جی وہ کر جائیں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہوتی ہے، نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آتے۔ تو یہ جو خواب دکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے، یہ وحی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ تو آپ تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ میں اپنی زندگی کے اندر سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کے آزمائش کسی پہ نہیں آتی، تو جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہیں ان پر تو اس سے بھی بڑی بڑی آزمائش آئی۔ بے اولادی میں عمر گزاری، پھر جب اولاد ملی، تھوڑا سا بڑا بچہ ہوا، اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دے۔ یہ کتنا بڑا امتحان۔ یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ تیری کیا رائے ہے، تو اس میں اس انداز کا مشورہ نہیں تھا کہ اگر تو بولے گا نہیں تو میں نہیں ہو جاؤں گا، میں رک جاؤں گا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد مفسرین نے مختلف حکمتیں لکھی ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ایک حکمت بیان کی ہے کہ جب بھی باپ کوئی فیصلہ کرے نا تو بیٹے کو اس مشورے میں شامل کر لے جو اس سے متعلق ہے۔ اس سے کیا ہوگی؟ باؤنڈنگ پیدا ہوگی دونوں کے درمیان، ان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ اور پھر دوسری حکمت کہ جب میں بیٹے کو یہ بات کہوں اور بیٹا اس کو تسلیم کر لے گا تو یہ بھی اس اجر و ثواب کے اندر شامل ہو جائے گا جو میں کام کرنے لگا، اللہ کی فرما برداری میں شامل ہو جائے گا۔ تو الغرض اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کسی چیز کا ارادہ کریں، تو ہم اپنی اولاد کو اس فیصلے کے اندر شامل کریں، مشورے کے اندر شامل کریں اور اس کی رائے بھی لیں۔ تو جب یہاں پہ بات کی گئی کہ تیرا کیا رائے ہے اس معاملے میں، تیری کیا رائے ہے، تو فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابتی، اے میرے باپ، افعل، کر جائیں، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، اللہ اکبر، اب بیٹا باپ کو تسلی دے رہا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، نیک صبر کرنے والوں میں سے۔ یعنی میں پریشان نہیں ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گا اس معاملے پر، اور آپ کو بھی یہ تسلی دیتا ہوں کہ آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہو، میں صبر کروں گا اس معاملے پر، آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں نے تسلیم کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ اور بیٹا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام پیشانی کے بل اس کو لٹا دیتے۔ یہاں پر جو ایک معروف قصہ گو لوگوں کی طرف سے جو قصے معروف ہیں ان کا رد کرنا چاہوں گا کہ یہ کہانی بنانے والوں نے بھی کہانی پتہ نہیں کس انداز سے بنائی ہے، یقیناً آپ نے سنی ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چھپا لی اور اپنی بیگم سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم گھومنے جا رہے ہیں، اور چھپکے سے اس کو لے گئے، ویرانے میں لے گئے اور اس کو زبردستی لٹا لیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، اور پھر چھری چلائی تو چھری چلی نہیں، غصے سے چھری پھینکتے ہیں، اور اس طریقے کی پتہ نہیں بس لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مختلف انداز سے مختلف جملے گھڑتے چلے جاتے ہیں اور عجیب سی کہانی بنا دیتے ہیں، جس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو کوئی عجیب سا کام ہو رہا ہے، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے اس قصے کو سنتے سمجھتے ہیں تو یہ بالکل ایک مختلف انداز کا قصہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس کے اندر تو باپ بیٹے کی محبت تھی، اس میں تو کوئی ایسا جبر کا کام نہیں ہو رہا تھا، کوئی زبردستی نہیں ہو رہی تھی، کوئی جھوٹ نہیں بولا جا رہا تھا، سب کچھ بالکل واضح تھا۔ یہاں دیکھیں فرمایا فلما اسلما، دونوں نے تسلیم کیا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کر لیا اور بیٹے کو جھوٹ بولتے ہوئے اور چھپتے چھپاتے اس کو لے گئے اور ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اسلما، دونوں نے تسلیم کیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بس گویا کہ وہ اب چھری چلا دیتے، اس کو ذبح کر دیتے، اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ کیا سچا کر کے دکھایا؟ یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی یہی تو خواب میں دیکھ رہا تھا نا کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو دیکھ یہ تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طریقے سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، محسنین کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ،
اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھا، ایک واضح آزمائش تھی. اللہ اکبر. جس کو اللہ تعالیٰ بڑی آزمائش کا ہے، کھلی آزمائش کا ہے، واضح آزمائش کا ہے، تو یقیناً وہ آزمائش بہت بڑی ہے. یعنی ہم اپنے بچے کو اگر ذہن میں لائیں تو ذرا سی چوٹ اس کی برداشت نہیں ہوتی، اور یہاں اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر چھری چلانے کا حکم دیا، اور وہ اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری میں اس کام کو تیار ہوگا کرنے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ دیا ان کو بذبح عظیم، ایک بہت عظیم ذبیحے کی صورت میں، جس کی تفسیر کے اندر مینڈا آتا ہے کہ مینڈا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس مینڈے کو کیا کہا کہ یہ ایک بہت بڑا فدیہ ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کر، بیٹے کی جگہ اس جانور کو ذبح کرو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو اختتام ہو رہا ہے اس قصے کا، یہ پوری سٹوری جس پر ختم ہو رہی ہے، ہم نے صرف یہ حصہ اپنی زندگی کے اندر لے لیا ہے کہ ہم نے سنت ابراہیمی ادا کرنی ہے، ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، بس. اس کے سیاق کے اندر رب کی کتنی بڑی فرما برداری کا قصہ موجود ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. کس انداز سے اپنی خواہشات کو قتل کیا، اپنے بیٹے کی محبت کو سائیڈ میں رکھا، اور رب کے فرما بردار بنے، اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو سچے دل کے ساتھ لے گئے کہ اس کو میں ذبح کر ڈالوں. تو ہم نے اینڈ آف دا اسٹوری تو لے لیا حصہ کہ بس جانور ذبح کریں گے، اس کے سیاق میں رب سے کس قدر محبت کا قصہ ہے. سنت ابراہیمی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، رب کی اطاعت و فرما برداری، یہ بھی سنت ابراہیم، اس کو بھی لیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک ہماری سوچ یہ نہ بن جائے کہ میرا رب کیا کہے گا، جب تک میری تربیت صحیح نہیں ہوئی، جب تک ایمان میرے دل میں داخل نہیں ہوا، جب تک یہ میری سوچ نہ بن جائے کہ میرا رب کیا کہے گا. ہمیں یہ فکر تو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ رب کیا کہے گا. جو رب نے مجھے حکم دیا اگر میں نہیں کروں گا تو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا. جس کام سے مجھے رب نے روکا ہے، میں زندگی کے اندر وہ کام کیے چلے جا رہا ہوں، میں قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا. جب تک یہ سوچ میرے دل میں گھر نہ کر جائے، جب تک مجھے اپنی فکر کرنی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا امتحان پاس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جگہ فدیے میں ایک ذبح عظیم عطا فرمایا. آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کام کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ بعد میں آنے والے بھی تیرا یہ ذکر کرتے رہیں. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. تو یہ سارا قصہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ذات تھی، یہ کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے مختلف ادوار کے اندر، میں اگر کہوں کہ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کے مختلف حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا. کبھی قوم جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیتی ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی انداز کے ساتھ ساری زندگی جو بھی آزمائشیں ہیں ان پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر صورت میں اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کی جو فرما برداری ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.